بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اسلم مراد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور پاکستان کی سیاست، پنجاب کی سیاست جس تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اس پر جو ہے وہ پریڈکشن کرنا کافی مشکل کام ہوتا جا رہا ہے. لیکن میرے ساتھ جو ہے نہ صرف آئینی امور کے ماہر، پریڈکشن کے ماہر نجم الحسن باجوہ صاحب موجود ہیں. باجوہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ جو بات کرتے ہیں آپ بڑی دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ بات جو ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو بات کریں گے ان کے منہ سے وہ بات نکلے گی، وہ اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ پوری ہوتی ہے. تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں خود جو ہے وہ کوئی دائیں بائیں سے بات کر کے جو ہے وہ آپ تک بات پہنچاؤں، تو ڈائریکٹلی ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. نجم صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے، یہ زمان پارکس میں جو ایک چھوٹا سا مومنٹم بن رہا ہے، عمران خان نے خطاب بھی کر دیا، جیل برو تحریک کا اعلان بھی کر دیا. پہلے تو یہ بتائیں جی کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور یہ تحریک جو ہے عمران خان کی شروع ہوگی یا اس سے پہلے ہی کوئی بگل بچ جائے گا؟ تھینک یو ویری مچ میاں صاحب. ویسے میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے الفاظ جو ہے نا وہ مجھے میرے لیے کہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ہمیں سورس سے خبر آتی ہے وہ جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو جاتی ہے. اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے. انفارمیشن آتی ہے وہ ہم آگے جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں تک پہنچا دیں. اچھا، الیکشنز یہ بڑی مزیدار بات ہے. اس وقت آپ صورتحال دیکھیں تو آپ کو ایک بڑی ڈفرینٹ چیز نظر آئے گی جو مجھے لگتا ہے عمران خان کے حق میں بہت اچھی ہے. وہ یہ ہے کہ عدلیہ سٹینڈ کر گئی ہے. عدلیہ کا سٹینڈ کر جانا یہ ایک سمبولک انٹریکشن ہے. ٹھیک ہے، آپ مختلف چیزیں اٹھا کے دیکھیں جس میں بار بار الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے 90 دن کے اس سے اوپر نہیں جانا، آئین 90 دن سے اوپر کے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں اور کوئی پلان تیار ہوا بھی ہے تو بھی عدلیہ جو ابھی تک نظر آ رہا ہے اٹس ناٹ دی پارٹ آف دیٹ پلان. اور اگر عدلیہ اس پلان کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہوگا جو آئین میں لکھا ہے. اور آئین میں یہی لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ کو الیکشنز جو ہے نا وہ کروانا پڑیں گے. تو یہ لوگ جتنے بھی ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہے، گورنر پنجاب ہے، وہ گورنر پنجاب سے بڑے آرام سے کہتے ہیں جناب کہ وہ کیونکہ میں نے اسمبلیاں نہیں توڑی اس لیے میں نے تو نہیں ڈیٹ دینی. اسی اسمبلی توڑنے کے پروسیس میں جو ہے وہ حلف لے لیتے ہیں وزیر اعلیٰ سے، اسی میں وہ جو ہے وہ کیبنٹ سے حلف لے لیتے ہیں، باقی سارے کام ہوتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی. یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ ہم نے عہدہ چھوڑنا ہے اور ان کو پتہ نہیں کہ پبلک میں آنا. اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، آئین کا آرٹیکل 6 پرویز مشرف پہ لگا تھا، بیچارہ جیتے جی پاکستان نہیں آ سکا. گورنر صاحب شریف آدمی ہیں، وہ مجھے میں بڑی حیرانگی ہے کہ وہ اس حد تک کیوں جا رہے ہیں. گورنر صاحب ذاتی طور پر بھلے مانس آدمی ہیں، لیکن اگر شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ہوگی تو میرا خیال ہے ان کے اپنے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. گورنر صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کل کو جب بات آنی ہے تو صرف انہی کے اوپر آنی ہے، باقیوں نے ادھر ادھر سے نکل جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ کھڑے نہیں ہوتے، نہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے. میں تو اس بندے کو کہوں گا گورنر صاحب آپ آئین کی حفاظت کریں. ملک رہے گا، آئین رہے گا تو سب کچھ ہوگا. اچھا، ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں جو آج تازہ ہم تک پہنچی ہے، ایک بڑے مزیدار سورس نے، آپ جیسے بھائی نے سورس بزد ہے کہ یہ بات سچ ہے. میں اس پہ ڈاؤٹ میں ہوں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن وہ جو سورس مجھے خبر دے رہا ہے اس سورس کی ہر بات سچی ثابت ہوتی ہے. وہ سورس یہ خبر دے رہا ہے کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ریڈ کراس ہے وہ نہیں ہے، صحیح، وہ مٹ سکتا ہے. تو ایک اچھی خبر یہ بھی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں، نون لیگ کی یا یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی انکمپٹنس، پبلک سپورٹ. تو اس بات کو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب طاقتور بھی فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے بڑی ساری چیزیں آتی ہیں، رپورٹس آتی ہیں، سرویز آتے ہیں، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو میرا سورس اس بات پہ بزد ہے کہ ابھی جو کراس عمران خان کے اوپر لگا ہے وہ کچی پینسل سے لگا ہوا ہے، وہ مٹ جائے گا. دیکھیں جی، کراس تو جتنے بھی لگتے ہیں یہ تو پبلک فیصلہ کرتی ہے کہ کراس کس میں لگنا ہے. ایک وقت تھا کہ نواز شریف جو بڑے اہم لیڈر ہوتے تھے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے اور ہر دفعہ کراس لگتا تھا، حکومت سے جاتے تھے پھر واپس آتے تھے. تو یہ تو سٹیٹس کو جو ہے وہ عمران خان نے توڑا ہے. عمران خان نے آ کے جو ہے وہ اکٹھا کر دیا 13 کو. آج پرویز لائی کی بڑی زبردست سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا یہ 13 جماعتیں جو اتحاد ہے نا، ان کے پاس صرف 13 ووٹ ہی رہ جانے ہیں. یہ وہ بڑی مجھے عجیب سی بات لگی کہ ان کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیں گے. صورتحال تو یہ لگ رہا ہے. دیکھیں، اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، وہ بات انہوں نے میٹافوریکلی کی ہے یہ، لیکن یہ لٹرلی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، جن لوگوں نے ان کو پاور میں لانے کے لیے لوٹے بنے تھے، ان کا حشر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ درست بات ہے کہ
جب یہ لوٹے بنے تھے اس وقت جو نون لیگ کی ٹکٹ تھی وہ ایک بڑی ہائی پرائس ٹکٹ تھی, بہت ایک شاندار ٹکٹ سمجھی جاتی تھی. آج اس ٹکٹ کو لینے کے لیے بندے نہیں ہیں. آج نہ وہ ان کو کوئی ٹکٹ لینا چاہتا ہے اور نہ یہ بہت سارے لوگوں کو دینا بھی چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ لوٹوں شوٹوں کو دیا. ایک بات میاں صاحب, آپ چونکہ بذات خود فیلڈ میں رکھتے ہیں, پورا دن آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, پورا دن چیزیں جو ہے نا وہ آپ تو زمان پاک کی ساری ہونے والی ہیپننگ سے جو ہے نا وہ واقف ہیں. ایک بات درست ہے, ایک بات تو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس وقت جو پالیٹکس ہے, اس وقت جو سیاست ہے, وہ یا پرو عمران ہے یا اینٹی عمران ہے. سیاست کا جو نیوکلیس ہے وہ اس وقت عمران خان ہے. کامیاب بندے کی یہ بھی تو نشانی ہوتی ہے نا کہ سارے ناکام اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہی عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان جو ہے وہ تو زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ 60 کے قریب ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات ہیں, گرفتار کرنے کی باتیں ہوتی ہیں, سی سی پی او لاہور کو انہوں نے تبدیل کر دیا. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں؟ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ کراس بھی لگ گیا ہے, تو جو آپ آف دی ریکارڈ مجھے بات بتا رہے تھے کہ جناب جو 25 سے 30 اراکین اسمبلی جو مسلم لیگ نون کے ہیں انہوں نے مریم کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی خدا کے لیے ہم جو ہے نا وہ نون کی ٹکٹ پہ جو ہے وہ نہیں لڑ سکتے, کیونکہ نون کی ٹکٹ پہ تو ہماری ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. آپ نے مہنگائی کی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, لوگ جو ہیں وہ ہم سے بیلٹ کے ذریعے بدلہ لینے کو تیار ہیں, ہم کس منہ سے ہلکے کو جائیں؟ یہ سارا کیا قصہ اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جو عقل مند سیاستدان ہے میاں صاحب, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, وہ اس ٹائم نون لیگ کی ٹکٹ لینے سے گریزاں ہے. مثال دوں, نام لے لیتا ہوں, علیم خان صاحب. میاں صاحب کے کتنے قریب ہیں ان دنوں, یہاں سے کچھ مواد بھی پہنچایا انہوں نے, بڑی قریبی تعلقات ہے, عقل مند سیاستدان ہے. اس سے پہلے بھی جب لوٹوں کو ٹکٹ ملی تھی انہیں نہیں لی تھی, انہوں نے کہا تھا, اور ابھی بھی چانس یہ ہے کہ شاید وہ ٹکٹ نہ لیں. جو تو عقل مند سیاستدان ہے اسے تو یہ سمجھ آ رہی ہے پارٹیز اوور, ٹھیک ہے. اچھا اس پہ اب دیکھیں اس دن کیا ہو جاتا ہے, اس دن کتنی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں, کتنی مدد آ جاتی ہے, کتنے خفیہ ہاتھ آتے ہیں, یہ بھی چیزیں میٹر کریں گی. بٹ اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, مجھے پتا ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہونے والی ہیں. ایک مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, میں عمران خان صاحب کو یہ جب سے وہ زخمی ہو کے زمان پاک میں, میری 4-5 ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں مختلف موقع کے اوپر, میں نے ان کے بارے میں ایک چیز دیکھی ہے. ان کے بارے میں ایک چیز دیکھی ہے. مجھے لگتا تھا کہ وہ نا بڑے جو ہے نا وہ جذباتی سیاستدان ہیں, بس جذبات میں آ کے فیصلے کرتے ہیں. نہیں, بڑا سمجھدار سیاستدان ہے. عمران خان کے پاس اب بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو انہوں نے الیکشنز کے قریب استعمال کرنی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں, یعنی کہ بہت سارے ابھی ان کے جو ہے وہ داؤ پیج باقی ہیں جو انہوں نے لگانے ہیں. باقی ہیں. یہ جو لوگ سمجھنے ہیں, وہ کچھ لوگ میں دیکھ رہا تھا یہاں پر ہمارے کچھ ہیں, ہمارے صحافی بھائی ہیں, بھونپو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور ٹھیک ہے آپ صحافت کریں لیکن آپ کسی کے بھونپو مت بن جائیں نا. یہ بھونپو بن گئے ہیں. اور اب دیکھیے نا کہ جب آپ کو غریب کا درد نظر نہ آئے, آپ کو 3 روپے لیٹر بڑھتا ہوا پیٹرول تو چبھے, لیکن 300 کے قریب چلا جائے تو آپ کی جو ضمیر ہے نا وہ اوپر لحاف اوڑھ کے سو جائے, ایسے ہوتا نہیں ہے. خیر آپ یہ دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ بار بار پوچھ رہے ہیں وہ کیڑا کارڈ, وہ کدوں استعمال ہونا ہے کارڈ. میں نے عمران خان کو ان دنوں میں جب تک وہ زمان پاک میں رہے ہیں زخمی ہو کے, اور میری جو مختلف ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں, میں نے یہ محسوس کیا ہے. اور ابھی آفتاب اقبال, جاوید چودھری کی کچھ باتیں, آفتاب اقبال, صابر شاکر کی کچھ باتیں ملا کے آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سچ بات ہے کہ اس کے پاس بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ پڑھی. اچھا بھائی, میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کے جو ہے نا آخری کنکلوڈنگ کوسچن کرتا ہوں. حسان خاور صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں ان سے بات کر رہا, میں نے کہا یہ دیکھیں خان صاحب کو یہاں پہ یہ کرنا چاہیے تھا, یہاں پہ یہ کرنا چاہیے تھا, یہ انہوں نے اس طرح کیا تھا, اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی. تو انہوں نے بڑا خوبصورت آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں میجورٹی لوگ شاید اسی طرح ہی سوچیں, تو اگر اسی طرح عمران خان سوچتا ہوتا تو آج وہ عمران خان نہ ہوتا. تو اگر اس نے ایکسٹرا آرڈنری کچھ سوچا ہے تو پھر ہی وہ عمران خان ہے. تو بڑی بات انہوں نے کر دی. پنجاب میں پرویز لائی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی ظاہر ہے جوائن کر رہے ہیں, تو
बड़ा गैप था एक ना, अलीम खान चले गए, जहांगीर तरीन जो है वो चले गए, चौधरी सरवर चले गए, तो पंजाब में तो कोई बंदा ही नहीं था रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब तो अपनी एक सियासत करते हैं, तो एक बड़ा बरादरी का बंदा, धड़े का बंदा। तो आप चौधरी परवेज़ लाई को जो है वो किस मुकाम पे पीटीआई में देख रहे हैं? क्या जो है वो एक जो गैप है, तीन बड़े जो पिलर्स थे उनका गैप जो है वो फिल करने में कामयाब होंगे? चौधरी साहब की सबसे जो मज़ेदार बात है ना वो ये है, वो बंदे जोड़ लेते हैं, मकनातीस है उनके पास, वो बंदे ले आते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ बंदे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है पीटीआई का वो गैप जो है ना वो ओवर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी साहब को कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी पीटीआई में। मैं यस नो में क्विकली आपसे सिर्फ आपने यस नो कर दे जाना, 3-4 मैं बातें पूछूंगा। ये दोनों सूबों में इलेक्शन होंगे? यस। जो दूसरी बात है, इमरान खान गिरफ्तार होंगे? आई थिंक नो, नहीं होंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो दोनों सूबे में गवर्नमेंट्स आ जाएंगी पीटीआई की? यस, अ बिग यस। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जो गिरफ्तार हुए हैं मोनस लाई वापस आ जाएंगे, और जो परवेज़ लाई को डराया धमकाया जा रहा है, तो क्या परवेज़ लाई डरेंगे तो नहीं? परवेज़ लाई जो है ना वो पक्का जट आदमी है, वो नहीं डरेगा। इमरान खान पे जो कहा जा रहा है कि रेड क्रॉस लग गया, तो वो ग्रीन टिक में बदल जाएगा? कच्ची पेंसिल से लगा हुआ है। कच्ची पेंसिल से लगा हुआ है जी। बिल्कुल, नजमुल हसन बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आखिर में 3-4 जो बातें वो घुमा फिरा के कर रहे थे, उनकी बड़ी मेहरबानी कि मैंने डायरेक्टली उनसे पूछ लिया और उन्होंने जो है वो क्विकली बता दिया। अब ये वक्त साबित करेगा कि जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक हुआ और वैसा ही होगा, क्योंकि मुझे अब बहुत बिलीव है इनकी सियासी बसीरत के ऊपर, जो ये एनालिसिस करते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो हर शख्स अपना किरदार अदा कर सके।